بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حارث امین خان۔ ایک ایسا وقت جب تمام سیاسی جماعتیں، ٹیلی ویژنز اور سوشل میڈیا صارفین کی نظریں چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر جمی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ وطن کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ جب پاکستان نے چند برس قبل ترک ساختہ جنگی ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جدید اسلحہ افواج پاکستان کی بری جنگ کی صلاحیت کو کہیں لحاظ سے بہتر بنا دے گا، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکی ہوئی یہ ڈیل بالآخر اس وقت ختم ہوئی جب ترکی کی جانب سے واشنگٹن میں لابنگ کے باوجود امریکی انتظامیہ نے یہ پابندیاں اٹھانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پاکستان آرمی ایوییشن نے وسط مدت اقدام کے طور پر Z-10 چین سے لڑاکا ہیلی کاپٹر کا معاہدہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہیلی کاپٹر چین سے برآمد کیے جائیں۔ اس پیش رفت پر کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں یہ پاکستان کے لیے گھاٹے کا سودا تو نہیں، اور دونوں ممالک کے بنائے ہوئے جنگی ہیلی کاپٹروں کا موازنہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نئے ہیلی کاپٹر خریدنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پاکستان آرمی سے حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے ایوییشن انجینئر بریگیڈیئر فاروق حمید کے مطابق پاکستان اپنے 48 پرانے بیل AH-1F بیڑے کو جدید ہیلی کاپٹر سے تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماضی میں امریکہ کے خارجہ ملٹری سیلز کے عمل کے تحت پاکستان نے 12 بیل AH-1 خریدنے کی ایک ڈیل کی تھی، لیکن یہ سودا بھی امریکہ کے سیاسی خدشات کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گیا۔ سابق بریگیڈیئر فاروق حمید نے بتایا کہ پاکستان نے سن 2017 میں باضابطہ آزمائش کے بعد ترک ساختہ T-12 کاپٹرز خریدنے کا قدم اٹھایا تھا۔ اس آزمائش میں چین اور ترکی دونوں کے لڑاکا ہیلی کاپٹرز نے شرکت کی تھی، جس کے بعد سن 2018 میں ترک ساختہ T-129 ہیلی کاپٹر باضابطہ خریدنے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ ترک کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرتے وقت پاکستانی حکام اور ماہرین کا خیال یہ تھا کہ T-129 لڑاکا ہیلی کاپٹر پاکستان ملٹری ایوییشن کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ پاکستان نے 30 ہیلی کاپٹروں کا آرڈر دیا تھا جن کی مالیت $1.5 ارب ہے، تاہم ترکی کی دفاعی صنعت پر امریکی پابندیوں کے باعث پاکستان آرمی ایوییشن کو ان ہیلی کاپٹرز کی فراہمی تاخیر کا شکار ہوئی۔ فاروق حمید کے مطابق سن 2020 میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس معاہدے میں تاخیر ہوئی اور پھر حال ہی میں ترک حکومت کو آخرکار پاکستان آرمی ایوییشن کو ان 30 ہیلی کاپٹروں کی فراہمی سے روک دیا گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر ترکش ایروسپیس انڈسٹریز اور مشہور امریکی کمپنی ایکسٹرا ویسٹ لینڈ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ترک ساختہ اسلحہ، ایوانکس اور ایئر فریم استعمال ہوا ہے، جبکہ امریکہ کمپنی نے اس کے انجن اور پنکھے ڈیزائن کیے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر میں نصب LHTEC انجن ایک بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر امریکہ نے اس ہیلی کاپٹر کی فروخت کی اجازت نہیں دی۔ اگرچہ ترک کمپنی کے پاس اس ڈیزائن کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، تاہم امریکی اور ترک شراکت کے قواعد کے مطابق امریکہ اس ہیلی کاپٹر کی کسی تیسرے ملک کو فروخت روکنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ تاہم پاکستانی ماہرین اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ترک ساختہ T-129 پاکستان آرمی ایوییشن کے لیے بہترین آپشن ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی ہر طرح کے حالات میں آزمودہ ہے، جبکہ یہ دن یا رات کے دوران جاسوسی معلومات اور سروے کرنے کی بھی بہترین صلاحیت کا بھی حامل ہے۔ چینی ساختہ ہیلی کاپٹر کی خصوصیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ واشنگٹن کی جانب سے پاکستان آرمی ایوییشن کو ترک ساختہ T-129 ہیلی کاپٹرز کی فروخت کا راستہ روکنے کے بعد پاکستان نے چین سے تیار کردہ Z-10ME ہیلی کاپٹر کی خریداری کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی ہے۔ Z-10E لڑاکا ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر ٹینک تباہ کرنے اور فضائی جنگی مقابلے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
جناب فاروق حمید کے مطابق یہ کہنا کہ چین کی ٹیکنالوجی مغربی ٹیکنالوجی سے کم تر ہے ایک پرانی بات ہو چکی ہے۔ گزشتہ 15 سال سے چین کی ایویشن ٹیکنالوجی میں اچھی خاصی بہتری آئی ہے، اور اب یہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ مغربی ٹیکنالوجی بہتر ہے۔ امکانات اب بھی ہیں کہ پاکستان آرمی چین کے Z-10ME ہیلی کاپٹر کی ایک محدود تعداد خریدے اور یہ عارضی عمل ہو۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شجاع الحسن خان صاحب، ایک بہترین اینکر اور تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ شجاع آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ مہربانی حارث۔ شجاع آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ڈیل اس وقت چائنا کے ساتھ کی گئی ہے، ٹرکی کے T-129 چھوڑ کر چائنا کے Z-10EM کی طرف جانا، یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ حارث دیکھیں، جس طرح کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت ہیں، وہ سب سے بڑا ایک ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ بلاکیج ثابت ہوا ہے اس ڈیل کے اندر، جو کہ ہماری ٹرکی کے ساتھ ہونے والی تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو LHTEC انجن جو T-129 میں یوز ہو رہا ہے، یہ انجن جو ہے یہ امریکہ سے درآمد شدہ ہے، اور یہ اوگسٹا ویسٹ لینڈ کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کی کولیبوریشن ہے ود دا ٹرکش ڈیفینس، اور انہوں نے مل کے یہ جہاز ڈیولپ کیا ہے۔ اب جو انجن ہے اس کے اوپر جو رائٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، وہ ان کو ایکسرسائز کر کے ٹرکی کو روک رہا ہے کہ آپ یہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو پرووائڈ نہ کریں۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں اس ڈیٹیل میں جانا ہوگا کہ پاکستان کو اس ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑی کیوں۔ پاکستان کو اس ہیلی کاپٹر کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم نے افغان وار کے اندر امریکہ سے کوبرا ہیلی کاپٹرز لیے تھے، جو کہ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایجنگ فلیٹ ہے، اس کو اب ہمیں گراؤنڈ کرنا پڑے گا، بیکاز یا تو اس کے اندر ہم اسپیسیفک اپ گریڈس کرتے، وہ ہمارے اور افغانستان کے ہمارے اور امریکہ کے تعلقات جو افغانستان کی وجہ سے خراب ہوئے، تو ہم ان کے اندر سبسیکوینٹ جو ایک اپ گریڈز ہوتے ہیں یا اوور ہالنگ ہوتی ہے کسی بھی ملٹری اکوپمنٹ کی، وہ ہم نہیں کر پائے۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے انڈیا نے پروکیور کیے ہیں اپاچی ہیلی کاپٹرز ریسنٹلی، اور یہ اٹیک ہیلی کاپٹرز، اس کے علاوہ شنوکس بھی، وہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز بھی لے چکے ہیں، لیکن اٹیک ہیلی کاپٹر مینز الاٹ۔ پاکستان کی جو ڈیل ہے یہ بڑے عرصے سے پائپ لائن میں ہے۔ پاکستان نے بیک ان 2015 امریکہ سے ڈیل کی تھی، بیل AH-1Z جسے وائپر بھی کہا جاتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر لینے چاہے تھے 12 کے قریب۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے وہ ایک وعدہ تو کیا، لیکن اس کو پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک میرج آف کنویننس ہوتی ہے بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان، جو حالات خراب ہوتے ہیں ڈیلز ہماری جو ہیں وہ سوئچ کرتی جاتی ہیں، تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس کو بیک برنر پہ پھینک دیا۔ اب پاکستان کو تو ایگزسٹینشیل ایک نیڈ تھی ایک ایگریسو ہیلی کاپٹر کی، اٹیک ہیلی کاپٹر کی، تو پاکستان نے کیا کیا کہ اس دوران Z-10 فرام چائنا اینڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ T-129 فرام ٹرکی، ان کو کمپیئر کیا اور ایک نئی ڈیل بنانے کی کوشش کی، کیونکہ امریکہ والا جو آپشن تھا وہ تو آبزلیٹ ہو چکا تھا۔ اس وقت جب یہ ان دونوں کا موازنہ کیا گیا آپس میں، تو T-129 میں جو ہیلی کاپٹر میں یوز ہوا ہے LHTEC انجن، اور Z-10 کے اندر جو انجن یوز ہوا ہے وہ انجن جو ہے W-29 اس کو کہا جاتا ہے، وہ ٹربو شافٹ انجن ہے، اور وہ انجن جو ہے اس کے اندر اس وقت پرابلم یہ تھا کہ جب بیٹل میں جاتا تھا ہیلی کاپٹر، تو وہ میکسیمم پے لوڈ جو آرمومنٹس کا ویپنز کا ہے وہ اس کو اٹھاتا نہیں تھا، یعنی کہ میکسیمم ویپنز کو وہ لے کے بیٹل میں نہیں جا سکتا تھا، جبکہ اوگسٹا ویسٹ لینڈ کا جو T-129 ہے اس کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ تو پاکستان نے پریفر کیا کہ وہ Z-10 کی بجائے اوگسٹا ویسٹ لینڈ کے T-129 کو خریدے گا۔ اب اسی LHTEC کو بیس بنا کے امریکہ نے وہ سیل روک دی اور ہمیں مجبوراً آنا پڑا Z-10 کی طرف۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب 2018 میں پاکستان نے اس ہیلی کاپٹر کو اس لیے ریجیکٹ کیا کہ اس کا یہ انجن جو ہے ٹربو شافٹ انجن، یہ میکسیمم پے لوڈ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا وہ ملک جو کہ نیکسٹ سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کر دے گا، وہ نیگلیکٹ کر دے گا کہ اس کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن اس کا سب سے قریبی دوست اس وجہ سے نہیں خرید رہا کہ اس کی جو بیٹل بانڈ جو اس کی ایک کیپیبلٹی ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ سالڈ نہیں ہے۔ تو یقیناً چائنا نے اس کے اوپر کام کیا، اور چائنا نے اس کے بعد 2 سال اس کے انجن کے اوپر کام کیا ہے، اور ابھی آپ اس کے اگر روٹر بلیڈز دیکھیں
وہ بھی ڈفرینٹ ہے پہلے سے, اور اس کے جو ایگزاسٹس ہیں انجنس کے وہ ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ اس کے اندر انجن چینج کیا گیا ہے, چائنا نے اس کے اندر انجن چینج کیا ہے, اور اب وہ جہاز جو ہے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بہت بہتر ہو چکا ہے. اب میں آپ کو صرف چھوٹا سا کمپیریزن بتاتا ہوں ان تینوں ہیلی کاپٹرز کا. جو T-129 ہے ہم اس کی اور AH-1Z جو امریکہ نے ہمیں آفر کیا تھا پہلے اس کی, اور ہم Z-10 کی آپس میں تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ہیلی کاپٹر کی سپیڈ, میکسیمم سپیڈ جو وہ بیٹل میں اٹین کر سکتا ہے. جو T-129 ہے جو ہم ٹرکی سے لے رہے ہیں, بلکہ ہم پہلے امریکہ کا دیکھتے جو سب سے پہلے ہمیں ریجیکٹ کیا گیا, AH-1Z, اس کی میکسیمم سپیڈ ہے 296 کلومیٹر پر آور, اور جو کہ T-129 ہے اس کی میکسیمم سپیڈ ہے 278 کلومیٹر پر آور, اور Z-10 کی سب سے زیادہ سپیڈ ہے یعنی کہ 300 کلومیٹر پر آور. اس کے بعد آپ میکسیمم رینج دیکھ لیں کہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے ہیڈ کوارٹر سے کتنا دور جا سکتا ہے, تو وہ آپ دیکھیں AH-1Z جو امریکہ کا ہے وہ 685 کلومیٹر دور جا سکتا ہے فلائٹ اس کی جو ہے, اور جو T-129 ٹرکی کے پاس ہے وہ 561 کلومیٹر دور جا سکتا ہے, جبکہ Z-10 جو چائنا ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے وہ 800 کلومیٹر دور جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جو کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے ضروری ہے وہ ہے یونٹ پرائس, کہ ایک ہیلی کاپٹر کی پرائس کیا ہے. اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ Z-10 کی میکسیمم رینج بھی دونوں ہیلی کاپٹر سے بہتر ہے, اس کی میکسیمم سپیڈ بھی دونوں ہیلی کاپٹر سے بہتر ہے. اب قیمت کی طرف آئیں. جو AH-1Z جو ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ڈینائی کیے بیک ان 2015, اس کی یونٹ پرائس ہے $31 ملین کا ایک ہیلی کاپٹر ہے, جبکہ Z-10 جبکہ T-129 جو ہمیں ٹرکی سے لینا تھا وہ $40 ملین کا ایک یونٹ ہے, جبکہ Z-10 جو ہے وہ $17 ملین کا ایک یونٹ ہے, یعنی کہ وہ AH-1Z سے بھی آلموسٹ ہاف پرائس ہے, اور T-129 کے آپ سمجھ لیں کہ رفلی 1/3 کے برابر اس کی پرائس ہے. تو یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے Z-10 ایک بہتر آپشن ہے. اور آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہمارا چائنا, اور ہم ایزیلی اس ہیلی کاپٹر کا پروڈکشن یونٹ لائک JF-17 تھنڈر پاکستان میں لگا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ. اس کے اندر اپ گریڈنگ کی ضرورت ہے. تو شجاع پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے بہت ہی بہترین کمپیریزن دیا, انجن کا بھی آپ نے بتایا, اس کی فیول کیپیسٹی بھی بتائی, وہ کتنی آگے جا سکتا ہے, اس کی ٹریولنگ کتنی ہو سکتی ہے وہ بھی بتایا, پرائسز بھی بتائی, تو ہر لحاظ سے یہ ایک بہترین آپشن ہے پاکستان کے لیے. تو پھر یہ وجہ کیوں ہے, اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ عارضی طور پر یہ آپشن دیکھا جا رہا ہے, اور اگر امریکہ ہم پابندی ہٹاتا ہے ٹرکی سے تو ہم ٹرکی سے دوبارہ جو ہمارا T-129 کا ڈیل تھی ہم اس طرف جائیں گے, ایسا کیوں کہا گیا کہ F-21 ایک نیا جہاز جو ہے لاکہیڈ مارٹن انڈیا میں پروڈیوس کرے گا, دیٹ ول بی اسپیسیفکلی فار انڈیا, اور پھر اینڈ پہ انڈیا نے, اور بلکہ ان کا ایک 5 یہ جو ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ MRCA جو ان کا ایک پروکیورمنٹ کا پروگرام تھا, ان کے 5 ایئر کرافٹس تھے, یورو فائٹر ٹائفونس تھے, JS-39 گرپنس تھے, ڈسالٹ رفیل تھے, اس کے علاوہ جو مطلب جو کہ اور سوکھوائے Su-30M کے آئے تھے, یعنی کہ جو بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ فائٹر کرافٹ سے ان کے درمیان ہوا کمپیریزن, اور پھر آخر میں ایک لیا گیا. لیکن پھر بات نکل آئی جی کہ ڈسالٹ رفیل کے اندر کک بیکس لیے گئے اور یہ اور وہ. تو یہ ہوتا ہے, لابینگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کے دور میں اوگسٹا جو ہم نے سبمرینز لی تھی فرانس سے, اس وقت ہمیں چائنا سے بہتر آپشن مل رہی تھی, جو کہ ہمیں سستے بھی مل رہے تھے, اور ہمیں ان کی, اب دیکھیں اس وقت ہم فرانس سے اگر ان اوگسٹا سبمرینز کو اپ گریڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جنہیں پابندیوں کا جنہیں کہتے ہیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ چائنیز سبمرینز ہوتی تو ہم ایزیلی پرفارم کر لیتے ان سے. لیکن وہاں اس ٹائم پہ باوجود اس کے کہ چائنیز سبمرینز پرفارم کر رہی تھیں, ہم سے اوگسٹا کی ڈیل کروائی گئی. لائک وائز ابھی مے بی دیر از لابینگ گوئنگ آن, جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرکی سے ہی ہیلی کاپٹر خریدیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بالآخر ہر کنٹری کے اندر لابینگ ہوتی ہے. امریکہ چاہتا ہے اس کا اسلحہ خریدا جائے, پریشرائز ٹرکی کو بہرحال امریکہ کر رہا ہے. اب اس میں آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو تو فائدہ ہوگا اگر اس کے فائنینسڈ انجن کا ہیلی کاپٹر کوئی ملک خرید رہا ہے. سوال کی طرف آ رہا تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے رجب طیب اردگان صاحب نے ایک ایگریمنٹ کیا ود رشین فیڈریشن رشیا سے کہ ہم آپ سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیں گے.
اب S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم میں رشیا کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, دیٹس دا ایپکس آف ایئر ڈیفنس. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے امریکہ کے ساتھ ٹرکی کا پروگرام چل رہا تھا F-35 لائٹننگ کا, جو کہ ایئر کرافٹس کی دنیا میں لیٹسٹ ایئر کرافٹ ہے. رائٹ, مطلب ایئر کرافٹ یہ پلیٹ فارم اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا جو F-35 ہے. اب امریکہ کو یہ تکلیف تھی کہ آپ اسٹیٹ آف دا آرٹ رشین ایئر ڈیفنس پلیٹ فارم رکھتے ہوئے اسٹیٹ آف دا آرٹ امریکن ایئر کرافٹ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو رشیا کا ہے S-400 اس کو یوز کیا جائے گا ٹو ہٹ امریکن ایئر کرافٹس اور ویسٹرن ایئر کرافٹس جو کہ رشیا کی طرف آئیں گے. تو F-35 از اے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ابھی تک کہنا ہے کہ S-400 ہیز نو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ٹو ہٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. لیکن اگر اور جبکہ رشیا کا دعویٰ ہے کہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں, اب ٹرکی جب وہ ایئر کرافٹ خریدے گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے اور S-400 کو رکھے گا, پھر S-400 کے اندر وہ ماڈیفیکیشنز کی جا سکتی ہیں جو اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ F-35 کو ہٹ کرے. اور اگر F-35 S-400 سے ہٹ ہو جاتا ہے تو امریکہ کا جو اسٹیلتھ بلف ہے وہ کال کر لے گا رشیا, اور امریکہ کے لیے پرابلم بن جائے گی. اب ٹرکی کو اس کے ایکٹ پہ پنش کرنے کے لیے امریکہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ چونکہ اس ہیلی کاپٹر کے اندر ہمارا انجن یوز ہوا ہے اور آپ نے ہمارے کہنے پہ S-400 کی ڈیل نہیں کال آف کی, تو ہم آپ کو یہ ہیلی کاپٹر پاکستان پہ نہیں بیچنے دیں گے. لیکن میں نے آپ کو جیسے کمپیئر کر کے بتایا کہ ہمیں چائنیز ویپنز جو ہیں وہ بہت سوٹیبل ہیں, اور چائنا, اگر ہم پوری دنیا مان رہی ہے کہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے, آپ یقین کریں دنیا میں اس وقت جو اسٹیٹ آف دا آرٹ اگر کسی کنٹری کی آرمی کو کہا جاتا ہے یا ٹاپ آف دا لائن کہا جاتا ہے, وہ نیوی کے بیسس پہ کہا جاتا ہے. اس وقت امریکن نیوی کے اندر 296 کے قریب شپس ہیں, جبکہ چائنیز نیوی کے اندر 350 کے قریب شپس ہیں. یعنی کہ چائنیز نیوی ہیز سپرسیڈڈ دا امریکن نیوی, اور چائنا ایک گلوبل ملٹری پاور بن چکا ہے. تو اگر ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ Z-10 جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ نارمل سا ہیلی کاپٹر اور اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, تو یہ آئی گیس یہ بڑی امیچور سی بات ہے. وہ ہمارے دماغ میں نا میڈ ان چائنا کا ایک پرانے زمانے سے ایک کانسیپٹ بن گیا ہے. چائنا کے اندر کلاس ہے, وہ ہر کنٹری کو اس کے لیول کی چیز پرووائڈ کرتا ہے, اور پاکستان کو جب وہ ویپنز پرووائڈ کرتا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ پاکستان از دا 7th نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ. تو جب ہم ویپن لیتے ہیں, جب بچوں کے کھلونے لیتے ہیں تو وہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں گے. جب ہم ویپن لیتے ہیں تو پاکستان آرمی اس کو ٹیسٹ کرتی ہے, اور جو ہمیں ایک تھوڑا سا پرابلم تھا انجن میں وہ چائنا نے ریزالو کر لیا ابھی تک. ٹھیک. اچھا شجاع, ایک اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے بھی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ہماری مختلف ڈیلز ہوتی ہیں, اکثر اوقات وہ ڈیلز کامیاب نہیں ہوتی, حتمی اپنے اختتام تک نہیں پہنچتی ہیں, وہ کینسل کر دیتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ میرج آف کنویننس, دنیا میں کوئی بھی آپ کے پرماننٹ الائز نہیں ہوتے, پرماننٹ اینیمیز نہیں ہوتے. پاکستان کو امریکہ نے افغان وار کے اندر کہا تھا گریٹسٹ نان نیٹو ایلائی. اب پاکستان نان نیٹو گریٹسٹ ایلائی سے ٹوٹ کے ڈپلیسٹی کرنے والا ایک ڈوبیس کنٹری بن گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتا ہے. تو یہ ایک میرج آف کنویننس ہے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان چلتی رہی ہے. اب امریکہ چونکہ افغانستان سے ڈرا ڈاؤن کر رہا ہے, اور پاکستان پرو پاکستان جو لابی ہے وہ وہاں پہ اسٹرانگ ہو رہی ہے, طالبان جو کہ ایک ریالٹی ہے, تو امریکہ کو وہ تکلیف ہے. اور وہ اسی طرح کی جو امریکہ کو ہمارے ساتھ گائے بگائے کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتے ہیں, ان کی بنا پہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان جو ویپنز کی بھی ایکسچینج ہوتی ہے وہ اتنی سکسیزفل نہیں ہو پاتی. فار ایگزامپل ابھی ہم ریلائی کرتے ہیں F-16 کے اوپر کہ F-16 ہمارے جو انوینٹری ہے ایئر کرافٹس کی اس میں سب سے بہتر جہاز ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز ہے, لیکن ہمیں اس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے بیکاز ہم اب ویسٹرن بلاک سے بڑی حد تک دور ہو چکے ہیں. اور امریکہ کا گریٹسٹ ایلائی اس وقت آل اوور دا ورلڈ اینڈ ان دا ریجن اسپیسیفکلی انڈیا بن چکا ہے, ہمیں پتہ ہے. تو جب انڈیا اور امریکہ اتنے قریب آ چکے ہیں اور ہم چائنا کے قریب ہیں, جو کہ امریکہ کو جو ان کی ایک بزنس وار ہے یا ٹریڈ وار ہے اس کے اندر اس نے امریکہ کو پچھاڑ دیا اور وہ دنیا میں سپر پاور بننے جا رہا ہے, تو امریکہ اپنے ویپنز کو کمپرومائز کرے گا پاکستان میں. ہم F-16 کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے.
ہم F-16 کے اپ گریڈز جو ہیں وہ کیسے کرائیں گے امریکہ سے جب امریکہ اور انڈیا قریب آ چکے اور ہم چائنا کے قریب ہیں. لہٰذا ہمیں اب اپنے ویپنس کو کم از کم دیکھیں, جب آپ کے الائنسز چینج ہوتے ہیں, when you see that in the near future there is no hope that you are going close to America, then you should shift your weapon attention towards other countries. اور options ہے, رشیا state of the art weapons بناتا ہے, انڈیا رشین weapons یوز کرتا رہا ہے, چائنا اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنز بناتا ہے. ہمیں اپنی پرائرٹی چینج کرنی ہوگی اور ہمیں امریکہ کے علاوہ کوئی اور مارکیٹ بھی دیکھنی ہوگی. جب آپ امریکہ کے علاوہ کسی اور کمپٹیٹر کا جہاز خریدیں گے, ان کے ویپنز خریدیں گے, تو امریکہ کی تو اچھی خاصی اکانومی ویپنز پہ چلتی ہے. جب پاکستان جیسا پوٹینشیل بائر وہاں سے نظریں ہٹائے گا تو امریکہ لائن پہ آ جائے گا. لیکن امریکہ کو لائن پہ لانے کے لیے آپ کو پہلے اور آپشنز اپنے ایگزاسٹ کرنے ہوں گے. آپ کو چائنا اور رشیا سے ویپنز خریدنے ہوں گے. میں تو کہتا ہوں S-400 پاکستان کو بھی خریدنا چاہیے. اٹس اے ویری اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر ڈیفینس سسٹم. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں آپ کو ہلکا سا کیلکولیشن بتا دیتا ہوں کہ انڈین آرمی ہیز 272 Su-30 MKIs اینڈ میں MiG-29 کی نہیں بات کر رہا جو کہ 85 to 90 کے قریب ہیں. میں رفیلز کی بات نہیں کر رہا جو کہ 11 ہے اور 36 ہو جائیں گے. میں 272 Su-30 MKI کی بات کر رہا ہوں جن کی ٹوٹل جو پرائس ہے وہ $16,000 ملین, $16,864 ملین ان کی ٹوٹل پرائس ہے. اگر ہم 5 کے قریب S-400 ایئر ڈیفینس سسٹمز لے کے انسٹال کر دیں تو وہ ایک ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ 40 کے قریب ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم. نہیں تو اس 80 کے قریب کہا جاتا ہے. آپ کی نظر میں ہے کہ ہم یہ ڈیل کرنے کے پوزیشن میں ہیں, کیونکہ اگر یہ ہم چائنا سے کرتے تو پھر تو کچھ سمجھ میں آتا تھا. ہم رشیا سے یہ بات کر چکے ہیں ایک مرتبہ, پرائم منسٹر صاحب, یہ بات اٹ واز ان دا ایئر, لیکن اس کے بعد اس چیز کو دبا دیا گیا امریکن پریشر میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم یہ 4 کے قریب, یہ 5 کے قریب یہ ہم ایئر ڈیفینس سسٹمز لگا دیتے ہیں جو کہ 80 کے قریب کہا جاتا ہے ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ رفلی 60 کے قریب ٹارگیٹس کو بھی ہٹ کریں, 50 کے قریب ٹارگیٹس کو بھی ہٹ کریں, تو دے کین ہٹ 250 ایئر کرافٹس ایٹ اے ٹائم. یعنی کہ آپ $1,500 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے, $1,500 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے, یہ $300 ملین کا ایک یونٹ ہے, آپ ان کے 16 to 17,000 ملین کی انویسٹمنٹ کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک اسمارٹ چوائس. تو آپ S-400 کنسیڈر کریں, انڈیا لے رہا ہے, چائنا لے رہا ہے, ٹرکی لے رہا ہے, آپ بھی کنسیڈر کریں, $1,500 ملین انویسٹ کریں, $1.5 بلین, اور انڈیا کے 17-18 بلین کو نیوٹرلائز کر دیں. تو ہمیں دوسرے آپشن دیکھنے ہوں گے. ٹھیک. شجاع, امریکہ کا جو اس میں پورے معاملات میں صرف پاکستان کے ساتھ نہیں, رشیا کے ساتھ ان کا ہو گیا, یا انڈیا کی وجہ سے اس کی جو انوالومنٹ ہے اس کی طرف بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر ہیلی کاپٹرز کی لین دین کے ان تمام معاملات میں اگر امریکہ کے کردار کی بات کریں تو اس حوالے سے پاکستانی ماہرین سمجھتے ہیں کہ ہر بار یہ ثابت ہوا ہے کہ واشنگٹن نے پاکستان کو ناقابل بھروسہ اور ناقابل اعتبار فوجی ساز و سامان فراہم کیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید کہتے ہیں کہ سن 1980 میں جب امریکی افغانستان میں ہماری مدد چاہتے تھے تو انہوں نے ہمیں 20 کوبرا لڑاکا ہیلی کاپٹر فراہم کیے, لیکن جب روسی افغانستان سے واپس چلے گئے تو امریکیوں نے کوبرا ہیلی کاپٹرز کی مرمت کے لیے پرزہ جات فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا. اس وقت ہمارے لیے اپنے کوبرا ہیلی کاپٹرز کے آپریشنل رکھنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اپنا تمام انحصار کسی ایک ہی طرف نہیں رکھنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے پاس ہمارے فلیٹ میں روسی ساختہ Mi-35 لڑاکا ہیلی کاپٹرز موجود ہیں, ہمارے پاس امریکی ہیلی کاپٹرز ہیں, اور جلد ہی ہمارے پاس چینی ساختہ لڑاکا ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہوں گے اور ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا. شجاع, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر مرتبہ فوجی ساز و سامان میں امریکہ ہمارے ساتھ کوالٹی پر کمپرومائز کرتا ہے, بہتر کوالٹی فراہم نہیں کرتا؟
دیکھیں حارث، اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا وہ امریکہ کی اپنی خام خیالی ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہرحال پروڈیوس اس وقت ہوتا ہے جب امریکہ، دیکھیں پاکستان کا سٹینس کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ہم امریکہ کے ساتھ ایک ہی فلو میں چل رہے ہیں سنس 1947. جب رشین اس وقت کے لیڈر، ہی واز اے گریٹ لیڈر، ہی واز ون آف دا وکٹوریس لیڈرس فرام دا سیکنڈ ورلڈ وار، جوزف اسٹالن. انہوں نے 1947 میں لیاقت علی خان کو انویٹیشن بھیجا کہ آپ ماسکو وزٹ کریں. لیاقت علی خان صاحب کو وہ انویٹیشن پہلے موصول ہوا، اور ہیری ٹرومین جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ اٹامک بامز گرانے کا، وہ نیوکلیئر اٹیک کا بھی جو حکم دیا تھا، انہوں نے جب لیاقت علی خان صاحب کو کہا کہ آپ امریکہ تشریف لے آئیں، تو لیاقت علی خان صاحب امریکہ چلے گئے اور رشیا کو ہم نے ڈینائی کر دیا. یہ لیاقت علی خان صاحب ایک بڑے اسٹیٹسمین تھے، ان کا ایک اچھا ڈیسیژن ہوگا اور ہم پورا ملک اس کو بیک کرتا رہا. لیکن امریکہ کا جو انٹینشن ہے کہ ہم جب رشیا کو سائڈ لائن کر کے آپ کی طرف آئے، پھر ہم نے آپ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ رکھی. 1962 میں U2 کا انسیڈنٹ ہوا. آپ کے اسپائی پلانز جو تھے وہ پشاور کے بڈبیر ایئر بیس سے اڑتے تھے، سینٹرل ایشیا کے اوپر سے ہوتے ہوئے پورے رشیا کی انٹیلیجنس لے کے یورپ چلے جاتے تھے. تو جب پاکستان آپ کو اتنا پرووائڈ کر رہا تھا سپورٹ، پھر آپ کو 1979 میں جب سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان کو، آپ سول سپر پاور تو نہیں تھے اس وقت، تو دنیا بائی پولر تھی. ایک سپر پاور رشیا تھا، ایک سپر پاور امریکہ تھا. پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، رشیا کو کرش کیا افغانستان میں. وہ رشیا کا جو وڈرال ہے وہ اتنا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمیجنگ ثابت ہوا کہ رشیا جب وڈرا کر رہا تھا تو پوری سینٹرل ایشین اسٹیٹس، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، کرگزستان، آذربائیجان، سب اسٹیٹس چلی گئیں. جارجیا چلی گئی، آرمینیا چلی گئی. اس کے بعد اوپر آپ چلے جائیں مولڈووا، لیٹویا، بیلاروشیا، یوکرین، جتنے بھی وہاں پہ کنٹریز تھے وہ سب رشیا سے علیحدہ ہو گئے اور رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر رشیا دوبارہ سے کھڑا نہیں ہو سکا اپنے پاؤں پہ، اور امریکہ سول سپر پاور بن گیا. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ امریکہ تھا. لیکن اس کے ساتھ مدد کس نے کی، کس کو یوز کیا گیا، کس کی سپورٹ سے ہوا؟ پاکستان کی سپورٹ سے. لیکن امریکہ کا جب انٹرسٹ ہمارے ساتھ میچ کرتا ہے تب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان تو گریٹسٹ نان نیٹو ایلائی ہے، اور جو ہی امریکہ کا آبجیکٹو کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ تو چینج نہیں ہوتا، لیکن پھر امریکہ کہتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جب مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں. لائک وائز وہ جو ہمیں جہاز دیتے ہیں، F-16 آپ نے ہمیں پرووائڈ کیے. F-16 سے بہتر جہاز تو F-14 ٹام کیٹ تھا، آپ نے وہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ F-15 اسٹرائک ایگل تھا، آپ نے وہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ F-18 ہارنٹ تھا، آپ نے وہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ آپ نے F-16 دے کے پھر وہ F-16 کچھ F-16 جو کہ وہاں پہ رہ چکے تھے امریکہ کے اندر افغان وار کے دوران جو ہم نے پروکیور کیے تھے، لیکن ہم وہ پاکستان ڈیلیور نہیں کروا سکے، ان کی پیمنٹ ہو چکی تھی. وہ جب امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا، پریسلر امینڈمنٹ آئی، انہوں نے وہ F-16 روک دیے وہاں پہ. اس کے بعد پاکستان پوری 90s میں، تھرو آؤٹ 90s ہم نیگوشیٹ کرتے رہے کہ ہمارے F-16 ہمیں دے دیں. امریکہ نے کہا جی کہ پابندی ہے، ایمبارگو ہے، ہم نہیں دے سکتے. 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا، پھر ان کی ہڈی گلے میں پھنس گئی اور پھر پاکستان کو بلانا پڑا مدد کے لیے، تو تب ان کو پھر عقل آئی اور تب انہوں نے افغان وار کے دوران ہمیں وہ جہاز واپس کیے. لیکن ان کی شرمناک حرکتیں دیکھیں کہ انہوں نے پھر بھی وہ جہاز جب ہمیں واپس کیے، انہوں نے تھرو آؤٹ جتنا عرصہ انہوں نے خود وہ جہاز وہاں پہ رکھے، ہم سے ہینگرز کا کرایہ مانگا گیا کہ 10-15 سال جو ہینگرز میں کھڑے رہے ہیں ہمیں اس کا کرایہ دیں. اتنی شرمناک حد تک یہ گر جاتے ہیں اور پھر ہم ویپنز کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. مطلب یہ ہماری اپنی ویکنیسز ہیں، اپنی ویکنیس ہے، کھلونے خریدنے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا شجاع، یہاں پر ایک بات بہت جو مجھے امپورٹنٹ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ امریکہ نے ٹرکی سے ناراض ہو کر ان کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس چیز پر کمپرومائز کیا، کیونکہ اگر ہم ان سے ہیلی کاپٹرز خریدتے ہیں تو ان کی اکانومی میں یقیناً کوئی بہتری ہی آئے گی، اس پر کمپرومائز کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف یہی ایک وجہ ہے یا اس میں انڈیا کی بھی کوئی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا انڈیا اس وقت اس لیول پہ ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں کہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ امریکہ کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے آگے فلاں جگہ پر ڈھال بن جائیں؟
دیکھیں وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ چائنا پاکستان آر ایلائز. امریکہ اور پاکستان کا الائنس جو ہوتا ہے وہ سیزنل ہوتا ہے. جب دونوں ممالک کے لیے ایک میوچل بینیفٹ کا کوئی سچویشن کریٹ ہوتا ہے اس کے دوران پاکستان اور امریکہ قریب آ جاتے ہیں, اور جو ہی وہ سچویشن ختم ہوتی ہے تو پھر پریڈومیننٹلی امریکہ کی طرف سے ہی وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں پھر وہ گرل کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. تو اب چائنا اور پاکستان کا جو الائنس ہے وہ کھٹک رہا ہے, چونکہ چائنا امریکہ کے لیے بھی ایک خطرہ ہے کیونکہ وہ امریکہ کو سپر سیڈ کر رہا ہے بینگ دا سپر پاور آف دا ورلڈ, اور انڈیا کے لیے خطرہ ہے چونکہ جو کچھ انڈیا کے ساتھ پچھلے ایک سال میں ہوا ہے, 1962 میں جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, اوور آل انڈیا کے لیے ریجن میں بھی چائنا ایک خطرہ ہے. تو جب وہ دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہے, ان دونوں ممالک کا الائنس خام خواہ پاکستان کے اوپر اثر ڈالتا ہے, اور انڈیا بھی بڑی حد تک انفلوئنس کرتا ہے. انڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اچھے ویپنز نہ خریدے, پاکستان کے جو ویپنز کی پروکیورمنٹ ہے اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کیا جائے, کوئی اس طرح کی سچویشن بنائی جائے کہ پاکستان وہ ویپنز پروکیور نہ کر سکے. اور اس میں مین ریزن یہی ہے کہ ہمارا جو چائنا کے ساتھ الائنس ہے وہ انڈیا کو بھی کھٹکتا ہے, اور اسی الائنس کو امریکہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ انڈیا اور امریکہ انجانے میں چائنا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ چائنا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور جو الائنس ابھی حارث بننے جا رہا ہے بہتر طریقے سے پوری ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, اور حارث جو الائنس بننے جا رہا ہے, آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ وہ امریکہ اور انڈیا کی ایگزامپل اس وقت ایسے ہے جیسے شتر مرغ جب صحرا میں ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی پریڈیٹر لگ جائے, جب اس کو جان کا خطرہ پڑ جائے تو وہ ریت میں سر دبا دیتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اور وہ جب ریت میں سر دباتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا اندھی ہوگی, اب مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو امریکہ اور انڈیا اس وقت ایسے بیہیو کر رہے ہیں. چائنا از گوئنگ ٹو بی سپر پاور. چائنا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید 2035 میں وہ سپر پاور بنے گا, لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ وہ 2025 تک امریکہ کو ایزیلی سپر سیڈ کر جائے گا. اور کووڈ پوسٹ کووڈ جو چائنیز اکانومی میں جو بوم آیا ہے, اور جیسے چائنا نے وائرس چائنا سے سٹارٹ ہوا, چائنا سروائیو کر گیا, باقی اکانومیز ڈوینڈل کر گئیں, ابھی تک دے آر رینگلنگ ود کووڈ-19. تو چائنا از گوئنگ ٹو بی دا سپر پاور, اور پاکستان اور چائنا اگر قریب آتے ہیں, اور پلس آپ دیکھیں کہ ابھی ڈروزبا کے نام پہ رشیا اور پاکستان کی بھی آپس میں ایکسرسائزز بڑے عرصے سے چل رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے, تو رشیا اور پاکستان بھی قریب آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ رشیا اور ٹرکی کا الائنس بن رہا ہے آپس میں, جو کہ S-400 یعنی کہ رشین ایئر ڈیفنس سسٹم لینے کے لیے ٹرکی نے امریکن F-35 کے پروگرام کو کمپرومائز کر دیا. یعنی کہ رشیا اور ٹرکی قریب آ رہے ہیں, رشیا اور پاکستان قریب آ رہے ہیں, رشیا اور چائنا قریب آ رہے ہیں, چائنا اور ایران قریب آ رہے ہیں. جب یہ ایران, ٹرکی, پاکستان, چائنا, رشیا الائنس بنے گا ریجن میں, یہ بیک ٹو بیک ہیں کنٹریز. آپ اگر ٹرکی سے سٹارٹ کریں, گاڑی پہ آپ اگر رائڈ لینا شروع کریں, یا آپ اپنے ملٹری اکوپمنٹ کو موو کریں, فرام ٹرکی یو گیٹ ٹو ایران, فرام ایران یو گیٹ ٹو پاکستان, فرام پاکستان یو گیٹ ٹو چائنا, فرام چائنا یو گیٹ ٹو رشیا, فرام رشیا یو گیٹ ٹو ایران اور ٹرکی. تو یعنی کہ یہ جس طرح کا ایک ان ممالک کا آپس میں الائنس بن سکتا ہے, امریکہ اور انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور انڈیا اس وقت بلی کا بکرا بن چکا ہے, کیونکہ ریجن کے اندر انڈیا انتہائی بیوقوفی کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی کہ یو ور allied with رشیا اینڈ یو ور ہیونگ گڈ ٹرمز ود چائنا ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے انڈیا کے اندر امریکہ کی انوالومنٹ شروع ہوئی ہے, جو سافٹ بارڈر تھا چائنا اور انڈیا کا, جو 1962 کی وار کے بعد بھی ان آرمڈ تھا, اس میں ویپنائزیشن شروع ہوگی. چائنا نے رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز وہاں پہ لگانے شروع کر دیے, اور انڈیا کے ساتھ پراپر فیس ٹو فیس وہ آ گئے ہیں. یعنی کہ انڈیا ریجن کے اندر, ایسے ریجن کے اندر جس کے اندر ایوری کنٹری از اگینسٹ انڈیا کا, پاکستان, رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, یہ 4 نیوکلیئر پاورز ہیں, اینڈ ایران وچ از اے پوٹینشیل نیوکلیئر پاور, وہ بھی ان کے اگینسٹ ہے. اور ایون کہ افغانستان میں بھی اگر طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, وچ از موسٹ پروبیبل, یا تو وہ سوللی آئیں گے یا وہ پھر ایک الائنس کے ساتھ آئیں گے, تو افغانستان از آلسو اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان بھیڑوں کے چھتے میں انڈیا کو یوز کر رہا ہے. یعنی کہ اگر انڈیا امریکہ کا یہاں پہ ٹاؤٹ بنے گا ریجن کے اندر, تو اس کے بعد امریکہ کے خلاف جس ملک کو غصہ ہوگا, یا امریکہ کے خلاف جس ملک کے اندر ایک جذبات ہوں گے, وہ انڈیا کے اوپر وہ نکل کے آئیں گے, اور انڈیا کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام کو ایک ہوپ دلائی، کیونکہ کئی لوگ جب یہ تجزیے سن رہے تھے کہ شاید بہت غلط ہو گیا، بہت برا ہو گیا، آپ نے بہترین کمپیریزن کیا کہ پاکستان کے لیے یہ ڈیل Z10EM کی ڈیل زیادہ بہتر ہے. اینڈ دیٹس کلوز ٹو ریئلٹی. یس، تو وہ اس کے نتائج تو باقی بعد میں سامنے آئیں گے. شجاع، اگر ہم ابھی سوئچ کرتے ہیں ایک اپنے جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے اس طرف ذرا، کیونکہ ڈیفنس پر تو ہماری بات ہو گئی، تو کل آپ کیا سمجھتے ہیں، صادق سنجرانی یا یوسف رضا گیلانی؟ یہ آپ نے وہ ایگ اینڈ چکن ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی ہے، جیسے کہ دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا آیا تھا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ صادق سنجرانی جیتیں گے یا یوسف رضا گیلانی جیتیں گے. دونوں حضرات اپسیٹ کر کے آئے ہیں سینٹ میں. صادق سنجرانی صاحب اپنے ٹائم پہ اپسیٹ کر کے ہیں، بزنجو صاحب کے ووٹ زیادہ تھے اور وہ 8-10 ووٹ ادھر ادھر چلے گئے اور بزنجو صاحب الیکشن ہار گئے، سنجرانی صاحب جیت گئے. اور اس کے بعد کہا گیا جی غیرت مند لوگ ہیں، انہوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا ہے، لیکن پھر وہ باضمیر لوگوں نے چھاتی پیٹ کے نہیں کہا سینٹ میں کہ ہم باضمیر ہیں، ہمارے چہرے آپ پہچان لیں. لائک وائز ابھی جو سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر یہ جو گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا، اس میں بھی حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ آبویسلی ایوری ون واز سیئنگ کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن وہ پھر ہار گئے. تو دونوں حضرات اپسیٹ کر کے آئے ہیں اسمبلی میں. اب جو سیٹس کا تناسب ہے، 52 اپوزیشن کے پاس ہیں، 48 گورنمنٹ کے پاس ہیں سینٹ میں. اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ وین وی آر ہیونگ دا ڈسکشن آؤٹ سائڈ دا اسٹوڈیو کہ اسحاق ڈار صاحب شاید وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں ان 52 میں، ان کو نکال دیا جائے تو 51 ہو جائیں گے. تو آئی گیس 51 to 48 اتنا کوئی بڑا مارجن نہیں ہے، 3 سیٹس کا مارجن ہے، یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر ہم جب یوسف رضا گیلانی اور شیخ صاحب آمنے سامنے تھے سینٹ انتخابات میں، تو اس وقت جو ہے اوپن بیلٹ کا جو ہے ڈیمانڈ کی گئی اور کافی اس پر ڈٹی رہی جو گورنمنٹ ہے. لیکن یہاں پر اگر جب سینٹ کے پریزیڈنٹ کی یا سینٹ چیئرمین کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کے فگرز پورے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں اوپن بیلٹ کریں، کیونکہ ہمارے بندے پورے ہیں، اور جب اوپن بیلٹ ہوگا تو کوئی بھاگے گا نہیں. جب آپ کے فگرز پورے نہیں ہوتے پھر آپ کہتے ہیں سیکرٹ بیلٹ کریں تاکہ ہم پیچھے سے کوئی کہانی ڈال دیں. تو اس وقت گورنمنٹ کہانی ڈالنے کے موڈ میں ہے شاید، کیونکہ گورنمنٹ کے فگرز جو ہیں وہ کم ہیں، ان کے الائنس کو ملا کے بھی ان کے فگرز جو ہیں وہ کم ہیں اور الائنس بھی ڈوینڈل کر جاتے ہیں. اب بلاول صاحب نے کوشش کی تھی، شجاعت صاحب کے پاس بھی وہ گئے تھے آپشن لے کے، تو شجاعت صاحب نے بھی نہ کر دی تھی. حالانکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ آفر کی ہے کہ آپ اگر اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں اور عمران خان کی گورنمنٹ کو پنجاب میں گراتے ہیں تو ہم آپ کو سی ایم بنائیں گے پنجاب کا اور اسپیکر بنائیں گے پیپلز پارٹی سے اور منسٹریز ڈیوائڈ ہو جائیں گی پی ایم ایل این میں. ایک آخری سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ہے یوسف رضا گیلانی بمقابلہ صادق سنجرانی ہے، یہ مقابلہ عمران خان بمقابلہ پی ڈی ایم ہے، یا یہ مقابلہ آصف علی زرداری بمقابلہ کوئی اور ہے؟ آپ کیوں میرے کیریئر کے آڑے آ گئے ہیں؟ یہ مقابلہ دیکھیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، پی ٹی آئی کے الائنس پلس پی ڈی ایم. اب الائنس میں جو آتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. یہ پی ٹی آئی نہیں، یہ مطلب الائنس ورسز پی ٹی آئی الائنس ورسز زرداری صاحب ورسز پی ڈی ایم. پی ڈی ایم مطلب اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ گیم اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا نام لیں، مطلب وہاں سے الائنس ہو سکتی ہے. سر دیکھیں، کی اسٹیک ہولڈر تو اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پھر یہ عمران خان ورسز پی ڈی ایم ہے، بیکاز پی ڈی ایم میں تو پھر بہت سارے لوگ ہیں، گورنمنٹ کو بہرحال عمران خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم میں یہ بات یاد رہے کہ یہ کہا جا رہا تھا، یہ ڈسکشن رہی ہے کہ بزنجو صاحب کے الیکشن میں شاید زرداری صاحب کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت سیٹلمنٹ ہوئی تھی
کہ بزنجو صاحب کی سیٹ جو ہے وہ کمپرومائز کر دی گئی تھی، جبکہ مانڈوی والا جیت گئے تھے، اور سنجرانی صاحب کو، جن لوگوں نے مانڈوی والا کو ووٹ دیے تھے، یعنی کہ جو لوگ سنجرانی صاحب کو ووٹ دے رہے تھے، بزنجو کو نہیں دے رہے تھے، انہوں نے مانڈوی والا کو ووٹ دے دیے تھے. لائک وائز ابھی گیلانی صاحب ہیں، تو کیا پتہ نون لیگ کے کچھ لوگ جنہوں نے حفیظ شیخ صاحب کے مقابلے میں گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیے تھے، کیا پتہ سینٹ چیئرمین کے لیے وہ گیلانی صاحب کو ووٹ نہ دیں. اور کہا بھی جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ کے کچھ لوگوں کو کالز بھی آئی ہیں، لیکن اب یہ کل الیکشن نہیں بتائے گا. لیکن یہ بات آپ کے مطابق سر آخری فیصلہ سنا دے کون کل سینٹ کے انتخابات میں؟ یوسف رضا گیلانی میرے انداز سے یوسف. بہت شکریہ شجاع الحسن خان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی، اسپیشلی ہمارے جو پاکستان کا ڈیفنس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی. وہ لوگ جو اس پریشانی پہ تھے، اس گھبراہٹ میں تھے کہ شاید ٹرکی کے ساتھ یہ جو ڈیل ختم ہوئی ہے یا اس پر امریکہ کی طرف سے پابندی آئی ہے اور ان کو کوئی ہماری ڈیفنس پہ کوئی فرق پڑے گا، تو الحمدللہ یہ ان کو پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو Z10EM چائنا کا ہیلی کاپٹر ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ڈیفنس کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.